غیب کی دنیا میں ایک دشمن ہے جو چوری چھپے حملہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن اپنے شکار کو کبھی نہیں کھوتا۔ یہ دشمن اپنے شکار کی تباہی پر تولا ہوا ہے۔ وہ اپنی بقا کے لیے شکار سے زندہ زندگی کو چوس لیتا ہے۔ وہ ایک جراثیم سے بہت مشابہت رکھتا ہے جو شکار کا شکار کرتا ہے اور اس پر جونک لگاتا ہے، پھر اس کے تمام غذائی اجزاء اور توانائی چوس لیتا ہے، آخر میں شکار بیکٹیریم مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے جنات میں سے ایک ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ جانوں میں سے یہ ساتھی جسے اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے وہ ایک شیطان ہے جسے قارین کہا جاتا ہے۔ قارین کا اصل مقصد آپ کو مسلسل سرگوشیاں کرتے ہوئے اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو، کیونکہ وہ صرف اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے مکین بن جائیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارا قارین ہمارا خالص دشمن ہے اور وہ ہمیں گمراہی کی طرف بلائے گا۔ اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس کے جال میں پھنسنے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ صرف ہمارے پاس کسی سرگوشی یا خیال کو اپنے عمل میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس واضح دشمن کی پیش قدمی کو کیسے روک سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں اور کمزور کر سکتے ہیں؟ بے شک مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو سفر میں تھکا دیتا ہے۔ روزانہ قرآن کا ایک حصہ پڑھیں، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کے لیے شیطان کو قارین بنا دیتے ہیں۔ قیس بن حجاج نے کہا، شیطان نے مجھ سے کہا، میں تمہارے پاس اونٹ کی طرح آیا تھا جو موٹا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور اب میں چڑیا کی طرح ہوں۔ تو میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اللہ کی کتاب سے کمزور کر دیا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرو اور دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگو۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر شیطان کو دباتا ہے، اسے تکلیف میں ڈالتا ہے، اور اس پر ایسی چوٹیں پہنچتی ہیں جیسے کوڑوں کے استعمال سے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا شیطان کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ جب بھی شیطان اس کے کام میں مداخلت کرتا ہے، مومن اس پر ذکر، اللہ کی طرف رجوع، استغفار اور اطاعت کے کوڑے جاری کرتا ہے۔ اس طرح اس کا شیطان سخت عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بدکار کا شیطان فراغت اور نرمی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ طاقتور اور متکبر ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص اپنے شیطان کو اس دنیا میں اللہ کے ذکر، اس کی توحید، استغفار اور اللہ کی اطاعت سے عذاب نہیں دیتا، پھر ان کو ان کے شیطان آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ سے عذاب دیں گے۔ لہذا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ تم اپنے شیطان کو سزا دو یا اس کی طرف سے عذاب ہو۔ اللہ کی پناہ مانگو اور ان دعاؤں پر اصرار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بے شک جب مومن کا شیطان کافر کے شیطان سے ملتا ہے تو وہ مومن کے شیطان کو پیلا، گندگی سے ڈھکا اور بہت کمزور دیکھتا ہے۔ کافر کا شیطان اس سے پوچھتا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تجھ پر افسوس، تم تباہ ہو چکے ہو۔ تو مومن کا شیطان جواب دے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اس مومن کے پاس کوئی ضروری چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب وہ کھاتا پیتا سوتا اور اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ پھر کافر کا شیطان کہتا ہے، لیکن میں اس کافر کا کھانا کھاتا ہوں، اس کے مشروبات میں سے پیتا ہوں اور اس کے بستر پر سوتا ہوں۔ پس ایک کنجوس ہے اور دوسرا کمزور اور غالب ہے۔ شیطان کا شکار نہ بنو۔ جب میں کوئی ایسا کام کرنے کا سوچتا
ہوں یا خواہش کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے، تو میں سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں کہ اس وقت میں اصل میں کس چیز میں مصروف ہوں۔ تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگو، اپنے ارادوں کی تجدید کرو اور ثابت قدم رہو۔ یہ شیطان کو اس قدر غصہ میں ڈالے گا کہ اس کا غصہ اس کو اس طرح کمزور کر دے گا جیسے اونٹ تھکا دینے والے سفر میں اپنے بھاری بوجھ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی سچی اطاعت پر اپنے یقین کو درست اور مضبوط کریں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے اعمال میں اخلاص اور اللہ کے تئیں آپ کا یقین ان چیزوں کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انسان اپنے شیطان سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ شیطان ہمیشہ اس پر حملہ کرتا ہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے، اس لیے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے اور ہر لمحہ لڑنا چاہیے۔ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ کیا ابلیس سوتا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، اگر وہ سو جاتا تو ہمیں آرام ملتا۔ المناوی نے ذکر کیا ہے کہ اونٹ سفر کے دوران اپنے بھاری بھرکم بوجھ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دبلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کا شیطان اپنے غصے کے بھاری ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ غصہ اس وقت بڑھتا ہے جب وہ مومن کی نیکی اور اس کی اللہ کی اطاعت کو دیکھتا ہے، تو شیطان اسی طرح کچھ فاصلے پر کھڑا رہتا ہے پھر کتے کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل جنگ ہے کیونکہ ہم دشمن کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں رد عمل کے بجائے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہے، اس لیے اطمینان رکھیں اور اللہ کی پناہ مانگنے کا اپنا سادہ دل بیان کبھی نہ بھولیں، یہ شیطان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔